بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ یا مصطفیٰ محمد یا مرتضیٰ علی حاجت روا محمد مشکل کشا علی مشکل کشا علی مشکل کشا علی۔ بیدم یہی ہے پانچ مقصود کائنات، بیدم یہی ہے پانچ مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کافی دنوں کے بعد میں صوفی چینل کے ذریعے آپ کے روبرو اچانک آ گیا، بغیر انفارمیشن کے آ گیا۔ بس دل گھبرایا، دل چاہا کہ آپ کے روبرو آ جاؤں اور فوری صوفی چینل کے ذریعے حاضر ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر ہوں گے۔ سردی بھی بڑی سخت پڑ رہی ہے۔ اجمیر معلیٰ سے آنے کے بعد، عرس غریب نواز سے آنے کے بعد تھوڑا سا طبیعت ناساز رہی، سردی بخار کا میں بھی شکار رہا۔ آج طبیعت میں تھوڑا سا آرام ملا تو دل چاہا کہ آپ لوگوں کے روبرو حاضر ہو جاؤں۔ اس درمیان مسلسل علماء کرام، مفتیان اعظام کے رابطے میں رہا، اپنے احباب کے رابطے میں رہا۔ جو ذمہ داریاں ہمارے علماء، مشائخین، مفتیان کرام کی ہیں، الحمدللہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ہیں اور نبھاتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام ہمارے محسنوں کو، ان تمام مفتیان کرام، علماء اعظام، مشائخین کرام کو خوب ترقیاں عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کا سایہ میرے سر پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف فتنہ و فساد میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اصل مقصد سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے علم کس لیے حاصل کیا ہے، فتاوی نویسی کس لیے سیکھی ہے، اپنے بزرگوں کی صحبت کس لیے انہیں اختیار کر رکھی ہے، بالکل وہ دور دور تک ان ساری چیزوں سے بھولے پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ کیوں بھولے ہوئے ہیں، کس وجہ سے بھولے ہوئے ہیں، وہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ مسلسل طرح طرح کی باتیں میں طریقت منزل ہمت نگر پر مختلف ذرائع سے سنتا چلا آیا۔ انہی باتوں میں سے جو سب سے اہم بات ہے، کل میرے پاس بنارس سے میرے مریدوں کا فون آیا، میرے بڑے خاص مریدین، ان کا فون آیا۔
कई एक लोगों का फोन आया कि हजरत कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे वहां आकर के ये हमसे कहते हैं कि 22 रजब को हजरत सैयदुस सादात हम सबों के आका और मौला दाता और रहबर मावा मलजा सरकार सीदना इमाम जाफर सादिक का कूंडा मत करो, कूड़े पर न्याज मत दिलाओ, कूड़े पे फातिया मत करो। हुजूर हमारे आबा अजदाद तो हमेशा करते चले आए हैं, इन दिनों में आज के दिन खास करके एहतमाम करते रहे हैं 22 रजब का, तो क्या हम करें या ना करें। वो कहते हैं कि हजरत अमीर माविया के विसाल की तारीख है, उनका फातिया दिलाओ, इमाम जाफर सादिक का कूड़ा नहीं। मुझे सुन करके इस बात पर बड़ा ही अफसोस हुआ। कहां जा रही है ये दुनिया, कहां जा रहे हैं ये लोग, किस सोच को, किस फिक्र के ये मालिक हैं इस तरह की बातें करने वाले। क्या ये दीन के हमदर्द हैं? क्या ये कौम की खिदमत के लिए निकले हैं? ऐसा तो नहीं लगता कि जो इस तरह के इंतशार को फैला रहे हैं और भोली भाली कौम को गुमराह कर रहे हैं। मैंने तो अपने तमाम मुरीदीन को इस बात की तलकीन की है, अपने करोड़ों चाहने वालों को इस बात की हिदायत दी है कि 22 रजबुल मुरज्जब को जिस तरह से हमारे अकादरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने, सल्फ सालहीन ने जिस तरह से कूड़े पर न्याज दिलाई है, जिस एहतमाम के साथ वो करते थे, और उसी अंदाज में तुम लोग भी करते रहो। और जो जिस मकसद के तहत करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नेक मकसद को जरूर कबूल फरमाएगा। और इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के सदके व तुफैल, उनके तमाम बुजुर्गों के सदके व तुफैल उस घर में खैर व बरकत अता फरमाएगा। सवाल सबसे बुनियादी यह है, अमीर माविया को हजरत इमाम जाफर सादिक से मुकाबला आराई कराने की जरूरत क्यों? मैं एक सवाल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम उलमा से करना चाहता हूं, तमाम मुफ्तियान किराम से करना चाहता हूं, वो मेरे इस सवाल का जवाब दें। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, सवाल कर रहा हूं। क्या वो हतमी तौर पर यह बता सकते हैं कि यकीनन 22 रजबी ही को हजरत अमीर माविया का विसाल हुआ? क्या अमीर माविया के विसाल पर इख्तलाफ नहीं है? उनकी तारीख विसाल पर इख्तलाफात नहीं है? मुख्तलिफ अकवाल नहीं है? कौन है जो ये बताए कि 22 रजबुल मुरज्जबी ही अमीर माविया के विसाल की तारीख है? और रही हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला कूंडे की बात, तो ये कूंडे की न्याज, कूंडा उसे कह, मट्टी का प्याला, हम लोग भी अपने बचपने में उसे बड़े एहतमाम से लाते थे, घरों में धुला जाता था, हमारे धुल करके उसको सजाया जाता था कायदे से, बड़े ही एहतमाम के साथ हजरत इमाम का फातिहा होता था। ऐसे तो तमाम औलिया इज़ाम का, तमाम बुजुर्गों का हमारे घरों में बड़ा ही एहतमाम होता है फातिहे का, और उनमें हजरत इमाम जाफर सादिक
کا بے حد ہم لوگ اہتمام کرتے ہو، کیوں نہ کریں؟ ہم جب اس نسل سے ہیں، اس خاندان سے ہیں، اور ہمارا تعلق اسی گھر سے ہے، تو ہم اہتمام کیوں نہ کریں گے؟ اپنے آباء و اجداد کے فاتحے کا اہتمام ہم کیوں نہ کریں؟ اور جب ہم کریں گے تو یقیناً جو ہمارے فالورز ہوں گے، جو ہمارے مریدین ہوں گے، جو ہمارے محبین ہوں گے، جو ہمارے مخلصین ہوں گے، وہ بھی کریں گے، ہم انہیں بھی ہدایت دیں گے کہ آپ کریں۔ لیکن کبھی کسی ہمارے بزرگ کی زبانی یہ سنا کہ میرے معاویہ کا فاتحہ مت دلاؤ؟ کبھی کسی بزرگ کی زبانی سنا؟ ہمارے خانواد اشرفیہ کے کسی بھی بزرگ کی زبانی سنا؟ یا خانواد بریلی کے بزرگوں کی زبانی سنا؟ خانواد محررہ کے بزرگوں کی زبانی سنا؟ خانواد بلگرام کے بزرگوں کی زبانی سنا؟ کبھی سنا کسی نے؟ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ہم خاندان نبوت سے جب تعلق ہمارا ہے، جب ان کا خون ہماری رگوں میں ہے، تو ہم ہر بیٹا اپنے باپ کا جشن، اپنے باپ کا نظر و نیاز شان مناتا ہی مناتا ہے، کرتا ہی کرتا ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور ایک زمانے سے اکابرین، ہاں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے کنڈے پر نیاز 22 رجب المرجب کو کرتے چلے آ رہے ہیں، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، سبوں نے اہتمام کے لیے کہا، سبوں نے بڑے ہی پیارے انداز میں جواب دیا، اپنے عشاق کو، عاشقین کو سمجھایا۔ اور ان بزرگوں میں خصوصیت کے ساتھ میں نام لیتا چلوں، جیسے حضرت سرکار سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات انور ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سرکار سیدنا مہر علی شاہ، حضرت سیدنا پیر جماعت علی شاہ، امام اہل سنت اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، سرکار مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان بریلوی، ابو البرکات سید احمد خان قادری، حضور سرکار سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی، صدر الشریعہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی، غزالی دورہ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی، حضرت علامہ سردار احمد خان قادری محدث پاکستان، حضرت علامہ سید جلال الدین شاہ تاج الشریعہ، مفتی اختر رضا خان ازہری، یہ وہ نام ہیں، ان کے علاوہ بے شمار نام ہیں، تو میں خاص لوگوں نام گنا رہا ہوں جو بالکل معروف و مشہور ہیں۔ ہمارا پورا خانوادہ تو ہے ہی ہے، ہم شبیہ غوث اعظم سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی، سلطان الواعظین سرکار سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی، مخدوم الملت حضور سید محمد محدث اعظم ہند، مجذوب کامل سرکار سید محی الدین اشرف عرف اچھے میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر ملت سرکار سید امیر اشرف، صوفی ملت سید جہانگیر اشرف اشرفی الجیلانی، اس طرح کے دیگر خانوادے کے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ تو کرتے ہی تھے۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے شیخ المشائخ اعلی حضرت حضور سید مختار اشرف اشرفی الجیلانی سرکار کلا کو کرتے ہوئے، اپنے خاندان کے اکابرین کو کرتے ہوئے، تو کیا انہوں نے غلط کیا؟ کیا ان اکابرین نے غلط کیا؟ یا جن اکابرین کا میں نے نام لیا حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی سے لے کر تاج الشریعہ تک، کیا ان لوگوں نے غلط کیا؟ غلط میسج دیا؟ سبوں نے
کنڈے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، اور آپ کا یہ کہنا کہ شیعہ حضرات امیر معاویہ کے انتقال کی خوشی میں جشن مناتے ہیں کھیر و پوڑیا میں، شیعہ کو امیر معاویہ سے کیا لینا دینا؟ شیعہ کو امیر معاویہ سے کیا لینا دینا؟ شیعہ کیوں منانے لگا؟ کیا جا رہا ہے شیعوں کا نام لے کر کے اکابرین پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ شیعہ جو کام کرے وہ اہل سنت والجماعت سے چھوڑ دے، اسے چھوڑ دے۔ شیعہ بھی مسجد میں نماز جا کے پڑھتا ہے اپنے طور پر، جو بھی اس کا طریقہ ہے، نماز کے نام پہ جاتا ہے مسجد میں۔ مسلمان مسجدوں میں جانا چھوڑ دیں۔ شیعہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، جو بھی سمجھ کے وہ کرے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن خانہ کعبہ کا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ سنی جانا چھوڑ دے خانہ کعبہ میں۔ شیعہ مدینے جاتا ہے، جنت البقیہ میں جاتا ہے، جنت المالا میں جاتا ہے۔ مومن جانا چھوڑ دے، جہاں جہاں شیعہ جائے وہاں سے اہل سنت والجماعت چھوڑنا شروع کر دیں۔ کیا بچے گا تمہارے پاس؟ بنیادی چیز ہے ایمان، ایمان کی سلامتی، اور جو اکابرین نے درس دیا ہے اس درس کو لوگوں تک ایمانداری سے پہنچانا۔ فتنہ و فساد مت کھڑا کرو۔ بہت بڑے متقی و پرہیزگار اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بنائے، بننے کی کوشش اہل بیت کے مد مقابل مت کرو۔ اپنی اوقات کے دائرے میں رہو، اپنی اوقات کے دائرے میں رہو۔ اوقات کے دائرے میں جب تک رہو گے پھلتے پھولتے رہو گے، اور اپنی اوقات سے باہر نکلو گے تو اتنا یاد رکھنا، دنیا بڑی اچھی تجارت، کیونکہ تمہارا گھرانہ تجارتی گھرانہ ہے، اس تجارت میں تم یقیناً بہت ہی پھل پھول کر کے بہت ہی آگے بڑھو گے، اور نہ جانے کہاں سے کہاں تم نکلتے چلے جاؤ گے۔ لیکن آخرت اور قبر کی فکر کرنا، وہاں تمہارا باوا دادا نہیں جانے والا، وہاں امام جعفر صادق کے نانا ہی کام آئیں گے، وہاں حسنین کے نانا ہی کام آئیں گے۔ لہذا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جن اکابرین کا میں نے نام لیا ہے یہ ایسے ہیں جن پر کوئی داغ نہیں۔ الحمدللہ جو کہہ گئے اہل سنت والجماعت اسے تسلیم کر رہا ہے۔ اور جو 22 رجب کو امیر معاویہ کے عرس کے لیے بضد ہیں، ان کے نام کی بھی فہرست سن لیجیے۔ مولانا الیاس قادری اتاری جو دعوت، حاجی عمران اتاری دعوت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، حاجی حبیب اتاری جن کا دعوت اسلامی سے تعلق ہے، مولانا منیب الرحمان پاکستان کے عالموں میں سے ہیں، مولانا فضل احمد چشتی، ڈاکٹر آصف اشرف لاہوری، مولانا مظفر حسین اختری، مولانا اورنگزیب فاروقی دیوبند، مولانا الیاس گھمن دیوبندی، مولانا حنیف جالندھری دیوبندی، مولانا معاویہ اعظم دیوبندی، مولانا احمد لدھیانوی دیوبندی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منع کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی نیاز 22 رجب کو مت دلاؤ بلکہ امیر معاویہ کا دلاؤ۔ اور اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ، اور انہی سے پوچھیں کہ آپ لوگ کس گروہ میں ہیں، انہی سے پوچھئے، آپ لوگ انہی لوگوں سے پوچھئے کہ آپ کا مشن کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ لہذا میں زیادہ اپنی بات کو طول نہیں دینا چاہتا،
زیادہ کچھ بیان نہیں کرنا چاہتا. میرا ایک سوال ہے ہندوستان اور پاکستان کے تمام علماء مشائخین سے. کیا 22 رجب المرجب یقینی طور پر حضرت امیر معاویہ کے وصال کی تاریخ ہے؟ اس کا مجھے جواب چاہیے. رہی بات کنڈے کی، تو 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق کے نام کی نیاز، ان کا کنڈا اہل سنت والجماعت کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے. اور میں اپنے تمام فالوور سے کہتا ہوں کہ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا نیاز کنڈے کی شکل میں یا جس طرح سے وہ چاہیں بہتر سے بہتر انداز میں 22 رجب المرجب کو اپنے گھر میں جہاں بھی وہ رہیں خوب شان و شوکت کے ساتھ منائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اہل بیت کا سچا عاشق بنائے، دیوانہ بنائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حالات حاضرہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین.